حضرات، آپ زیارت فرما رہے ہیں، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، اہل حدیث کا فخر، اہل حدیث کے جرنیل، مسلک محدثین کے ترجمان، متکلم اسلام حضرت علامہ حافظ محمد عمر صدیق صاحب متان اللہ بطول حیات ہی محبت کا مظاہرہ فرمائے، ذوق کا مظاہرہ فرمائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، پروردگار کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کسی دور میں بھی، اللہ رب العزت نے کسی زمانہ میں بھی مسلک اہل حدیث کو، مرکزی جمعیت اہل حدیث کو، اور الحمدللہ علماء کے حوالہ سے، مناظرین کے حوالہ سے، اکابر کے حوالہ سے ہمیں بانج نہیں ہونے دیا۔ اللہ رب العزت نے کبھی حضرت روپڑی صاحب کی شکل میں، اور کبھی اللہ رب العزت نے حضرت امرسری کی شکل میں اہل حدیث کا پھریرا لہرایا، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک۔ آج انہی کے جانشین، ان کے مشن کے وارث، مسلک اہل حدیث کے ترجمان، مسلک محدثین کے منہج کو گلی گلی، نگر نگر، کوچہ کوچہ، پاکستان کے شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک پہنچانے والے، میری مراد حضرت علامہ حافظ محمد عمر صدیق صاحب اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ باہر والے حضرات ذرا قریب آ جائیں، دیواریں چھوڑ کے قریب آئیں، اپنے معزز مہمان کا استقبال فرمائیں اور قریب بیٹھ کے ان کی گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ حضرت کے خطاب سے قبل اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ 18 نومبر بروز بدھ جامع مسجد اہل حدیث سید پور روڈ پنڈی مانڈلہ میں عظیم الشان دفاع صحابہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں حضرت علامہ سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی اور حضرت مولانا سید عتیق الرحمن شاہ صاحب محمدی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع راول پنڈی 18 تاریخ کو پنڈی مانڈلہ کی جامع مسجد اہل حدیث میں تشریف لائیں گے۔ آپ تمام احباب کو دعوت ہے۔ راشد بھائی الحمدللہ دعوت دینے کے لیے تشریف لائے، تو میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ 18 تاریخ کو تشریف لائیں گے، بلند آواز سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جذبہ سلامت رکھے، آپ کا جوش سلامت رکھے۔ وقت نماز مغرب کا ہوا چاہتا ہے، بلا تاخیر آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے حضرت سلطان المناظرین، حضرت روپڑی صاحب کے جانشین، شیخ الاسلام حضرت امرسری کے مشن کے وارث، وکیل اسلام حضرت بٹالوی کے مشن کے پاسبان، حضرت علامہ حافظ محمد عمر صدیق صاحب، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، سینے کا زور لگا کے رب کی کبریائی کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ مسلک حق، مسلک اہل حدیث، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، علامہ محمد عمر صدیق صاحب، علامہ محمد عمر صدیق صاحب۔ بارش ہے وہ بھی قریب آ جائے۔ میرے بارے میں محترم مفتی کفایت اللہ حفظہ اللہ تعالی جو کہہ رہے تھے یہ ان کا حسن ظن ہے۔ میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں، اور جن بزرگوں کے نام لے رہے تھے، اگر میں دوبارہ بھی دنیا میں پیدا ہو جاؤں اور ساری زندگی محنت کرتا رہوں، یقین جانیے ان کی زندگی کے ایک دن کے اجر و ثواب کو بھی میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا، اپنے اسلاف جیسا کردار اور ہمت اور علمی پختگی عطا فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں نا؟ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کا یہ پروگرام سیرت تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عنوان پر ہے۔ گزشتہ دنوں فرانس کے اندر ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی وجہ سے عبداللہ شیشان مجاہد نے واصل جہنم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس نوجوان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور فرانس کے صدر نے بڑی جسارت کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنانے کا اعلان کیا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے گستاخوں کو دنیا میں بھی پکڑتا ہے، اور اس نے پکڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک حافظ اور قاری بڑا خوش الحان مرتد ہو گیا۔ حافظ، قاری، امام، نمازیں پڑھانے والا مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ اس نے جرم کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایمان، اپنی توحید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت چھین لی۔ بغیر وضو کے اس نے نمازیں پڑھائیں، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی نعمت اس سے چھین لی۔ اور 1400 سال پہلے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شاتم و گستاخ تھا، اس کے بارے میں قرآن کا کیا اعلان ہے؟ اُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، وہ حرامی ہے۔ اور آج ان پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب دیکھنا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بغیر نکاح کے حرامی اولادوں کو پیدا کرنے والوں میں سب سے پہلا نمبر فرانس کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نطفہ حلال جو ہے، یہ اس کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اس کو چھین لیا۔ گستاخ رسول عہد نبوی میں بھی حرامی، اور گستاخ رسول آج کے دور میں بھی۔ دوسری بات،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کی ہولناکیوں میں جب مال، حسن و جمال، حسب و نسب کام نہیں آئے گا، وہاں کام آئے گی تو نسبت مستفوی کام آئے گی. مجھے اور آپ سب کو، ہم گناہ گاروں کو جنت میں ہمارے مصطفیٰ لے کر جائیں گے خدا کی قسم ہے. اتنی کمال نسبت اس کائنات میں ہے ہی نہیں. حضرات تیسری بات، سوشل میڈیا کا استعمال آپ کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں. ان سوالوں میں سے ایک شیطانی سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے نبی رسول بنایا اور آپ کو ماننا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. حضرات نبی اور رسول کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. صرف انسانوں میں نہیں، فرشتوں میں بھی رسولوں کا انتخاب کرتا ہے. تو کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ، سارے پڑھو، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. یہ نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تقریر میری جاگدہ سنیا جے، میں یا ترجمہ کر کے آیت پڑھاں گا یا آیت پڑھ کے ترجمہ کراں گا. ان تیجی گل کرنی نہیں. اگاں ٹریے. میں سوال کرتا ہوں پروفیسروں سے، کافروں سے، عیسائیوں سے، جتنے بھی یہ شیاطین ہیں جو اسلام کے ہمارے پیغمبر کے خلاف ہیں، آؤ ایک سوال کا جواب دو. ہزاروں سالوں پہلے کتابیں اتری ہیں، تورات آئی، غزل الغزلات آئی، یسعیا کی کتاب آئی، انجیل متی، برناباس، لوقا، یوحنا. ان ہزاروں سال پہلے اترنے والی کتابوں میں ہمارے حضور کے تذکرے کیسے آ گئے ہیں؟ سوال سمجھ آیا ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ کرنا بے دیناں نو جڑے شریعت نہیں مانتے آندے نے کی لوڑ ہے جی نبوت رسالت نو منن دی. کتاباں ہزاراں سالہ پہلے اتریاں نے تے اللہ نے کی آکھیا ہے؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا میرے نبی آپ کے تذکرے تورات میں بھی انجیل میں بھی. اور پھر کیسے؟ پروفیسر تے ماسٹر تے ڈاکٹر تے سیانے تے پنچایتی انہوں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا، وہ مصطفیٰ علیہ السلام نو نہ کن اکھیاں نال ویندا سی، اے مینوں نہ ویکھن تے انج میں ویکھاں. ہے یہودی اور وہ کن اکھیوں سے رسول اللہ کو دیکھتا تھا. وہ بیمار ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پتہ لینے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا یا غلام کیف، او بچیا کی حال ہے؟ اس نے ٹھیک فرمایا تاجدونی فی التورات، بتا تیری کتاب تورات کے اندر میری سیرت کا نام کا میرا ذکر ہے؟ بٹھل بٹھل جڈے لوکاں دے سر نے تے ڈگریاں حاصل کر کر کے نا وال اڈ گئے نے تے گل سمجھ نہیں ہوندی۔ وہ بچہ ہے، اس نے کہا ہاں تورات میں آپ کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بچے نے کس کی طرف دیکھا؟ باپ کچھ بچے کی بیماری سے ڈرا، کچھ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا، اس نے اس بات میں سر لایا۔ حدیث میں آتا ہے ابھی بچے نے کلمہ پڑھا ہی تھا کہ روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا ان کی کتاب کے اندر تذکرے آپ کو اس طرح سچا رسول جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جب یہ آیت عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم کے کانوں میں پڑی کہ آسمان کے رب نے یہ کہا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، فرماتے ہیں اللہ نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے۔ میں واقعتاً آپ کو ایسے سچا جانتا ہوں۔ ایک ہے جاننا، ایک ہے ماننا۔ ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا، فرق ہے نا دونوں میں۔ جانتا ہوں لیکن میرے بارے میں یہودیوں سے پوچھ لیں کہ میں بندہ کیا ہوں۔ چند یہودی بلوائے، فرمایا عبداللہ بن سلام تم میں کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے، اس جیسا تو عالم ہی کوئی نہیں، وہ بھی ببر شیر، اس کا باپ بھی ببر شیر، بہترین باپ بھی بہترین۔ وہ اوڑ سے پردے کے پیچھے سے باہر نکلے، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنے ہٹ درم وہیں پر کھڑے کہنے لگے اے بھی برا تیرا پیو بھی برا۔ اب میں بات یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہزاروں سالوں پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں اور ان میں بڑی بڑی تحریف بھی ہو گئی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے جو پاکستان کا کوئی عیسائی بائبل لے آئے، آج کی بائبل سے اگر میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت و صورت اور آپ کے نام اور آپ کی صرف نام ہی نہیں، سیرت و صورت نہیں بلکہ پیغمبر کے شعروں کا ذکر اگر نہ دکھا سکا میں ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ اچھا چلو تسی بھی بطور ازمائش دے عمر صدیق دی اس گل نوں کھڑکا کے ویکھو بھئی کڈی کو میاری ہے۔ کسے عیسائی نو آکھو کہ بھائی بائبل آیا، پجا شوق نہ لے آئے گا، وہی مسلمان نے میری کتاب منگی ہے۔ اب اس کا پہلا صفحہ کھولیں، فہرست آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ فہرست۔ اس فہرست میں ایک کتاب کا نام ہے غزل الغزلات۔ غزل نہیں لفظ اردو دا، غزل شعرن واندے نے۔ اس کتاب کا نام ہے غزل الغزلات۔ وہ کتاب کھول لیں، پہلا صفحہ چھوڑ دو دوسرے صفحے پر۔ اس پر کیا لکھا ہے؟ اس پر لکھا ہے کوہ فاران سے جلوہ گر ہوگا اور 10,000 قدسیوں میں ممتاز ہوگا۔ جاؤ ان عیسائیوں سے 2 سوال کرو، کوہ فران پوری دنیا تے کتھے وے؟ کیوں میں سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ میں پوچھا بھائی ڈرمالا چوک سیالکوٹ چ کتھے وے؟ دسو گے کہ نہیں دسو گے؟ پوچھو انہوں۔ پوری روئے زمین پر مکے کی پہاڑیوں کو کوہ فران کہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پہاڑی کو کوہ فران۔ اور یہ بھی دیکھ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر فتح مکہ کے موقع پر جب کوہ فران سے جلوہ گر ہوئے، کوہ فران سے جلوہ گر ہوئے، صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ او بولو چی
اونچی بولو ذرا کری 10,000. اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اے دین پروفیسر جو آپ آندھے ہیں بھئی آویں گل بن گئی ہے تو فلانی شے میں بن گئی ہے. ہزاروں سال پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں. اور آئیے مسند احمد کی حدیث سناتا ہوں اور یہ حدیث سنا کر بات ختم. سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آتش پرست تھے، یہودی ہو گئے، پھر یہودیوں سے عیسائی ہو گئے، پھر عیسائیوں سے نبی علیہ السلام کی تلاش میں چلتے چلتے مدینہ آ گئے. جب مدینہ پہنچے فرماتے ہیں کہ میں نے کتابوں میں 3 نشانیاں پڑھی تھی. کتنی؟ اور بولو. پہلی نشانی صدقہ نہیں کھائے گا، صدقہ. دوسری نشانی زمین کھجوروں کی، کوئی فرانوی آ گیا تو مدینے دی سرزمین کھجوراں والی سرزمین بھی آ گئی. اور تیسری نشانی فرمایا شانے کے پاس مور نبوت، پیچھے کاندے بچ کی ہے مور نبوت. اور یہ مور نبوت کوئی عام نہیں ہے. اور بریلوی دوستو کیوں دور دور رہتے ہو؟ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. اللہ کی قسم ہے اہل حدیث نبی کو نور بھی مانتا ہے، نور کرنے والا بھی مانتا ہے، پر نور من نور اللہ نہیں مانتا. اور اہل حدیث کا عقیدہ ہے جس طرح اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اللہ اسی طرح پیغمبر کو آپ کی مور نبوت سے دکھاتا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا واللہ انی لأراکم من وراء ظہری. فرمایا اللہ کی قسم ہے، نبی پاک نے قسم اٹھا کر کہا، فرمایا اللہ کی قسم ہے میں جس طرح اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھتا ہوں اسی طرح اپنی کمر سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. وہ آئے وہی زمین تے کھجوراں دیئے، نبی علیہ السلام کے پاس آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صدقہ ہے. ایک ہی ہے بولو. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں صدقہ کھاتا. آج تے ہر شے اسی اندر سٹی لگی ہونے ہیں. کوئی بندہ آکھے نا مولوی جی آرام دی کمائی آندا ہے بھی دے چھڑ لیٹرینہ دے لا لیں گے، کوئی معافی کوئی نہیں. بجلی چوری دیے تے محفل نبی پاک دی، چوری دی بجلی تے منائی عید جا رہی. ایڈے بے ایمان، کیسی عجیب محبت ہے ان کے ساتھ. 2 نشانیاں دیکھ لی. فلما ولا دانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب میں منہ پھیر کے جانے لگا اللہ کے نبی نے بلایا، فرمایا آ سونے تیجی بھی دیکھ لے، تیسری بھی. تو یہ کون سے نبی ہیں؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور میلادیو 3 سوال ہیں عمر صدیق کے. پہلا سوال، لمبے چوڑے مناظریاں دی لوڑ ہی نہیں. جشن عید میلاد النبی ان سے پوچھے ثواب ہے کہ گناہ ہے. گناہ مولوی کہہ نہیں سکتا، انہیں کہنا جی ثواب ہے. دوسرا سوال، ثواب تو نے بنانا ہے کہ اللہ رسول نے؟ کس نے بنانا بھائی؟
اور تیسرا سوال، یہ ثواب جہاں اللہ رسول نے بنایا ہے انگلی رکھنا تیرا کام ہے، اور سب سے پہلے عمل کر کے دکھانا اہل حدیث کا کام ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔